لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اگر مولانا ارشد مدنی صاحب کی بات کو صحیح مان لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے تو پھر قیامت تک اکابرین دیوبند کے بعد علم اور تحقیق کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یعقوب بن ابراہیم الکوفی کو جانتے ہیں؟ پہلی نظر میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا، لیکن پہلی نظر میں آپ کے ذہن میں یہ نام آیا ہوگا، چلو یہ ہو سکتا ہے کوئی مورخ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی فقیہ ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی محدث ہوگا۔ فوراً آپ کے ذہن میں بات نہیں آئی۔ فوراً میں یہ چینج کر کے بولتا ہوں، آپ جانتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کون تھے؟ فوراً آپ کہیں گے ہاں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، شاگرد رشید ہیں۔ اسی طرح سے دوسری شخصیت ایک اور میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں۔ میں اگر سمپل سے یہ کہوں کہ زفر بن حذیل کو جانتے ہیں؟ زفر بن حذیل بن قیس، اس کو جانتے ہیں؟ نہیں جانیں گے۔ جب میں کہوں امام زفر کو جانتے ہیں، فوراً آپ سمجھ جائیں گے ہاں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح سے محمد بن حسن، جب امام لگا دوں امام محمد بن حسن الشیبانی، آپ فوراً سمجھ لیں گے۔ اسی طرح سے حسن بن زیاد اللؤلؤی، جانتے ہیں؟ نہیں، یہ کون ہے؟ امام حسن بن زیاد۔ یہ جو مشہور شاگرد ہیں کن کے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے والی یہ شخصیتیں ہیں۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان شاگردوں کو، جو یہ اتنے مشہور ہیں، کیوں مشہور ہیں وہ آپ سمجھ جائیں گے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی تحقیق پر قدغن لگایا؟ کیا یعقوب بن ابراہیم الکوفی وہ پیدائشی مجتہد تھے؟ یقیناً نہیں۔ حسن بن زیاد اللؤلؤی پیدائشی مجتہد تھے؟ یا محمد بن حسن الشیبانی پیدائشی مجتہد تھے؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح سے حضرت زفر بن حذیل بن قیس پیدائشی مجتہد تھے؟ نہیں۔ انہوں نے ایک اپنے استاد سے، ایک اپنے امام سے، اپنے شیخ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور علم میں تحقیق کرتے چلے گئے، اور اتنی تحقیق کی، اتنا علم حاصل کیا کہ آج جو فقہ حنفیہ ہے، احناف کے پاس جو فقہ ہے، فقہ حنفیہ، وہ ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تمام مسائل ہیں۔ یا اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو تو یہ غلط فہمی دور کریں۔ ان تمام کے فتاوی جات ہیں، یعنی ان میں امام محمد بھی ہیں، امام ابو یوسف بھی ہیں، اسی طرح سے امام زفر بھی ہیں۔ چند مسائل ہی صحیح، 16-17 مسائل امام زفر کے ہیں، 16-17 مسائل، لیکن ہیں امام ابو یوسف، امام محمد کے زیادہ ہیں، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین۔ ان تمام کے جو فتاوے ہیں ان تمام کو فقہ حنفی یا فقہ حناف کہا جاتا ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قدغن لگا دیتے، جس طرح سے مولانا ارشد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے حضرت گنگوہی کی پیروی کرو، آنکھیں بند کر کے اکابرین دیوبند کو مان لو، کیونکہ ان کے پاس علم حدیث اور علم فقہ تھا اور ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے تحقیق کا دروازہ بند کر دو، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیوں نہ کیا؟ اور اس کے خلاف فتویٰ ان کا موجود ہے، ان کے خلاف، یعنی یہ جو دعوت دی جا رہی ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کے ذریعے سے، مولانا ارشد مدنی صاحب جو اپنے طلبہ کو اسناد الاجازہ کی جو شرط لگا رہے ہیں، اس کے خلاف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہے۔ اب اسی طرح سے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ نعمان بن ثابت کو جانتے ہیں؟ نعمان بن ثابت کو جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو لوگ تھوڑا سا علم حدیث کا، علم فقہ اور یہ سب رکھتے ہوں تو وہ فوراً بتا دیں گے یہ کس کا نام ہے، لیکن عمومی طور پر جو طلبہ، جو فارغین ہیں، ان کے علم میں بھی نہیں، کیونکہ پہلے ہی اب سند الاجازہ دیتے ہوئے اس طرح کی نصیحتیں وہ سن کر آتے ہیں، تو پھر وہ کیوں کر وہ امام ابو حنیفہ کو نعمان بن ثابت سے جانیں گے؟ نہیں جانیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان بن ثابت ہے، کپڑے کی بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے نا، انہوں نے بچپن سے ہی علم حاصل کرنا شروع نہیں کیا۔ امام شعبی ملے تو امام شعبی نے کہا، بچے تم کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھتا نہیں ہوں۔ امام شعبی رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ تمہارے چہرے پر نور ہے، اس نور سے مراد علم کا نور ہے، جاؤ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، پڑھائی شروع کرو۔ پھر انہوں نے جو ہے رغبت شروع کی اور پھر علم میں ہی پوری زندگی انہوں نے علم حاصل کرنے میں لگا دی۔ مجھے ایک بات بتائیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حماد ہیں، امام حماد ہیں۔ 17-18 سال یا 19 سال کی عمر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مسند سنبھالا فتویٰ دینے کے لیے کوفہ کے اندر۔ امام حماد رحمہ اللہ، کیا انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ قدغن لگایا کہ اے شاگرد
تم تحقیق نہیں کرو گے، جہاں تک میرا فتویٰ ہے اس سے آگے نہیں جاؤ گے، قطعاً نہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں پر اس طرح کی کوئی قطعاً نہیں لگائی، اور یہاں تک کہ اس کے خلاف اقوال موجود ہیں تمام ائمہ کے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہو اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ میری کلام کی بنیاد پر فتویٰ دے، اور اس قول کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ کیا فرما رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے قول پہ اگر تم کو فتویٰ دینا ہے تو اس قول کی دلیل کو تلاش کرو۔ یہ کیا ہے؟ تحقیق کی دعوت نہیں؟ کیا یہ تحقیق کی دعوت ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ آنکھیں بند کر کے میرے قول پر عمل کرو اور فتویٰ دو، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے حضرت گنگوہی کو مان لو کیونکہ ان کے پاس علم حدیث بہت زیادہ تھا، علم فقہ بہت زیادہ تھا، علم قرآن بہت زیادہ تھا۔ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم فقہ نہیں تھا، علم حدیث نہیں تھی؟ یہ کس طرح کی شرط لگائی جا رہی ہے سند الاجازہ کے ساتھ؟ اور تقلید کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں ہم لوگ، تقلید کے دہانے پر، یعنی ایسے کیا اوندھے منہ گریں گے، ہم کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یعنی تحقیق کا دروازہ تو 4 صدی کے بعد بند کرنے کی کوشش تو کی گئی تھی، لیکن وہ بند نہیں ہوا، اس کے بعد بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد تقلید کا دروازہ بند ہونے کے بعد بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ائمہ ہی پیدا ہوئے ہیں، فقہ احناف میں بھی بڑے بڑے ائمہ پیدا ہوئے ہیں۔ خود آپ اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں، اور جو علماء احناف ہیں ان سے پوچھ لیں کہ 7ویں صدی میں، 7ویں صدی ہجری میں، 6ٹھی صدی ہجری میں، 5ویں صدی ہجری میں، 8ویں صدی ہجری میں، 9ویں صدی ہجری میں کون کون سے بڑے ائمہ فقہ احناف کے پیدا ہوئے ہیں، ائمہ احناف پیدا ہوئے ہیں، ان کے نام آپ جان لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابن تیمیہ ہی 7ویں صدی ہجری میں پیدا ہو گئے، یا ان کے شاگردوں میں ابن قیم پیدا ہو گئے، ابن کثیر وغیرہ پیدا ہو گئے رحمہم اللہ اجمعین۔ اگر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے شاگردوں کو کہتے بھائی تحقیق نہیں کرنی، آنکھیں بند کر کے مجھے ہی مانو، یا امام احمد بن حنبل اور ان کے جو علماء حنابلہ ہیں ان کو ہی مانو، تو ابن قیم، ابن کثیر جیسی شخصیت کدھر پیدا ہوتی؟ اور ابن حجر کب کے ہیں؟ کوئی 4تھی صدی سے پہلے کے ہیں؟ آپ پوچھیں حافظ ابن حجر الاسقلانی یہ کب کے ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا کیا نچوڑ نکلا؟ اور ایک بات اور آپ سمجھیے کہ آپ کے ذہن میں ایک اور بات ڈالی جاتی ہے کہ بھائی ان کے پاس علم حدیث بہت تھا، صحیح ضعیف موضوع کا علم ان کے پاس تھا، ہے نا، یہ بہت پیچیدہ ہے حدیث۔ دیکھیے عوام کے لیے نہیں، عوام کے لیے جو مرجع ہے وہ علماء ہے، صحیح علماء کو، صحیح عالم کو پکڑیں اور ان سے آپ مسئلہ دریافت کریں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ عوام کا کام ہے، عوام کا کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے دیکھیے ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے بھائی تم کو اپنی بیماری سے متعلق کچھ جنرل نالج حاصل ہی نہیں کرنا، اس کے بارے میں معلومات ہی حاصل نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بھی ایسا نہیں کہتا کہ عوام ہے تو بس جو امام صاحب بتا دے، جو مولوی صاحب بتا دے بس اس کو مان لو اور آنکھ بند کر کے عمل کرنا شروع کر دو۔ بھائی ایسا نہیں ہے، آپ اپنی حیثیت سے آپ علماء سے لیکن رابطے میں آپ رہیں گے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے آپ حدیث کی کتاب کھولیں، حدیث کی کتاب کھولیں، کوئی منع نہیں ہے، قرآن کھولیں، آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اردو میں جس زبان کو آپ جانتے ہیں مطالعہ کریں، سب کچھ کریں، لیکن وہ سب کرنے کے بعد کہیں پر پھنسیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے، آپ علماء کے رابطے میں رہیں، علماء سے سمجھیں، کیونکہ وہ لوگ اسپیشلسٹ ہیں اس چیز کے، علماء اسپیشلٹی ان کی ہے اس فیلڈ میں، تو ان سے رابطے میں رہیں۔ اور اس طائفہ کو تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، قرآن مجید کے اندر اس طائفہ کو چنا ہے، اور یہی طائفہ مقلدین بنے بیٹھے ہیں، تو پھر عوام کیا کرے گی؟ عوام تو اب دیکھیے ایک بات اور ہے کہ جب اس طرح کی بات بیان کی جاتی ہے تو ہمارے جو بڑے ہیں، جو جاننے والے حضرات ہیں اور جو لوگ سنتے ہیں، وہ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں کہ عوام خود سے تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ عوام خود کیا تحقیق کرنا شروع کر دیں گے؟ عوام کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دے رہے ہیں کہ عوام تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ عوام اپنے طور سے جو ان کی حیثیت ہے اس اعتبار سے تحقیق کریں گے، وہ ایک عالم نے کوئی فتویٰ دیا تو اس کی تحقیق ری چیک کریں گے، ان کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی ایک ڈاکٹر سے علاج کرایا بس اسی پر ٹھیک ہو بھی نہیں رہا ہے، پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں بھائی، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ تحقیق کرنا نہ شروع کر دیں، وہ اپنے آپ کو مفتی اور قاضی نہ سمجھنا شروع کر دیں، وہ مجتہد نہیں ہوئے۔ یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، یہاں علماء کو روکا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑی پرابلم ہے۔ عوام کے لیے علماء جو فقہ ہیں ان کے اندر مشہور ہے یہ بات، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عوام جو عامی ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ عامی کا تو مذہب وہی ہے جو ان کے مسجد کے امام صاحب کا ہے، جو امام صاحب سکھائیں گے وہی ان کا مذہب، تو وہ امام صاحب تو درست ہوں، جس عالم سے وہ مسئلہ دریافت کر رہا ہے اس عالم کو تو تحقیق کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو،
اب اسی کو جو ہے آپ مقلد بنا رہے ہیں، تو پھر عوام بیچاری کو تو چھوڑ دیجیے۔ یہاں یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ عوام کو دعوت دی جاتی ہے آؤ اجتہاد کرو۔ بھائی ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے اجتہاد کرنے کا، اجتہاد نہیں کریں گے لیکن اپنے طور سے تحقیق کریں گے، علماء کے رابطے میں رہیں گے۔ علماء کو تو اس قابل بنانا پڑے گا۔ علماء کے لیے اب مجھے بتائے کہ آپ سند الاجازت جو جس کو دے رہے ہیں، 8 سال 9 سال اس کی زندگی کا آپ نے لگوایا ہے، اور 8 سال 9 سال میں وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ علم حدیث پر کام کرے یا علم فقہ پر آگے علم حاصل کرے یا اپنے طور پر مطالعہ آگے کرنا شروع کر دے، اس لائق بھی آپ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے عمل کرو، تو پھر 9 سال اس بچے کیوں خراب کیا آپ نے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ 8 سے 9 سال 10 سال لگ جاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرے؟ کیا فائدہ ہوا؟ صرف امامت ہی کرنی تھی تو چند صورتیں اور نماز کے مسائل اور فضائل یہ سب سیکھ لیتا، کافی ہو جاتا اس کے لیے، قرأت سیکھ لیتا بس۔ عالم کی ڈگری اس کو دی جا رہی ہے، مفتی کی ڈگری دی جا رہی ہے اس کو، کیا ضرورت ہے پھر 8 سال 10 سال لگانے کا؟ اب جہاں تک بات رہی یہ واویلا کرنا کہ ان کے پاس علم حدیث تھا، علم فقہ تھا، علم قرآن تھا، یقیناً تھا، اس سے انکار کس کو ہے؟ تو اس کی وجہ سے کیا ہم علم حدیث، علم فقہ اور علم حدیث، علم اصول یہ حاصل نہ کریں؟ ہم اندھی تقلید کریں؟ پھر ہمارے عالم ہونے کا، فراغت حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے اجتہادات سے، ان کی محنتوں سے ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ ہمارے لیے تو یہ ایڈوانٹیج ہے۔ پہلا تو یہ ہے ہمارے سامنے قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، پھر ان کی محنتیں بھی ہیں۔ ان لوگوں سے کم محنت ہمیں پڑے گی مجتہد بننے کے لیے، ہمیں مجتہد بننے کے لیے کم محنت پڑے گی جو ان کو اٹھانی پڑی ہے، کیونکہ ان کے پاس سارے مراجع نہیں تھے، اور ہمارے پاس تو وہ بھی ہے، یعنی کہ سارے ائمہ کی محنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر ہمارے لیے تو کم پریشانیاں ہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنے کے لیے۔ چنانچہ یہ جو ہے کہنا کہ علم حدیث، علم فقہ اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو چیزیں ہیں، کہتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں حدیث صحیح ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں حدیث موضوع ہوتی ہے، پھر حدیث ناسخ منسوخ ہوتی ہے، حدیث میں تعارض ہوتا ہے، حدیث میں وغیرہ وغیرہ، کیا یہ سب پیچیدگیاں لوگوں طلباء کو بنا دیتے ہیں۔ اور 1 سال تو بیچارے نے، زیادہ سے زیادہ مشکات کا سال لے لیجیے تو 2 سال انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، باقی جو 7 سال ان میں علم فقہ حاصل کیا۔ قدوری پڑھی، یہ پڑھا، وہ پڑھا، ہدایہ پڑھا، اولین الگ سال، آخرین الگ سال، یہ مطلب علم فلسفہ پڑھا، کلام پڑھا، فارسی پڑھی، سب کچھ پڑھا، اور حدیث اور تفسیر بھی کتنا، جلالین پڑھ لیا، بہت کافی ہے۔ صرف جلالین وہ بھی ایسی ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، وہ بھی ایسی ہوتا ہے۔ علم حدیث کا 1 سال اخیر والا سال، دورہ کے 8 کتاب 9 کتاب، آپ یوں سمجھیے کہ 1 سال کے اندر پوری کتاب پڑھا دی جاتی ہے یا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے۔ ساری محنتیں فقہ پر ہوئی ہیں، آپ نے تو صرف حدیث سے ٹچ کرایا ہے اس کو، حدیث پڑھائی کہاں؟ سند الاجازت بھی دینے میں یہ شرط لگا رہے ہیں، آپ نے پڑھایا نہیں، آپ کو خود مطلب یہ یقین نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے پڑھیں ہیں یہ حدیث سے بے بہرا ہے، حدیث کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں ان لوگوں کو، پھر عالم کی ڈگری کیوں دے رہے ہیں، سند الاجازت کیوں دے رہے ہیں؟ دیجیے ہی مت۔ اور جہاں تک یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، یہ ہے وہ، ہر چیز ڈیفیکلٹ ہوتی ہے۔ حدیث آپ نے نخبہ پڑھائی، نخبۃ الفکر پڑھائی، آپ نے پھر سائے وغیرہ، مشکات وغیرہ پڑھائی، سب کچھ پڑھایا آپ نے، تو نخبہ کیوں پڑھایا؟ علم الاصول جو ہے وہ آپ نے کیوں پڑھایا؟ مصطلح الحدیث پڑھانے کی ضرورت کیا تھی جب اس کو آگے بڑھنا ہی نہیں ہے؟ مصطلح الحدیث پڑھیے نا، اس میں نخبہ پڑھیے۔ آپ نے ایک چنگاری لگا دی، آگ خود لگاؤ بھائی۔ نخبہ آپ نے کیوں پڑھائی؟ ہمیں کیوں بتایا کہ ابن صلاح نے کوئی کتاب لکھی ہے مصطلح الحدیث پہ؟ نخبہ پڑھنے کے ٹائم پہ ہی تو ہم کو پتا چلا کہ ابن صلاح کوئی شخصیت ہے، اور ابن صلاح نے بڑا کام کیا ہے علم حدیث پہ، تبھی تو پتا چلا۔ اور خیر، اور جہاں تک بات رہی کہ احادیث کے اندر پیچیدگیاں ہیں، دیکھیے احادیث کی پیچیدگیاں بہت جلدی سولو ہو جاتی ہیں، احادیث کی پیچیدگیاں بہت جلدی سولو ہو جاتی ہیں، لیکن فقہ کی پیچیدگیاں اب تک سولو نہیں ہوئی ہیں۔ ایک مثال لیجئے، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال میں نے نوٹ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ ہاں یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے میں اسکرین پہ اس کا اسکرین شاٹ لگا رہا ہوں۔ یہ فتح القدیر ہے، شرح فتح القدیر، ابن الحمام الحنفی، انہوں نے ہدایہ، شرح بدایت المجتہد، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ وہ آپ کے سامنے، میں یہاں سے جو ہے آپ کو ایک اختلاف نقل کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو فقہ بہت آسان ہے، فقہ بہت آسان ہے، یہ جو آپ کو چورن کھلایا جا رہا ہے، یہ دیکھیے فقہ احادیث سے بھی پیچیدہ ہے، فقہ احادیث سے بھی بہت پیچیدہ ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بقیہ تو بہت سارے ہیں، آگے میں آپ کے سامنے سمجھا دیتا ہوں۔ یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیے مائع مستعمل
یعنی استعمال کیا، کوئی شخص وضو کیا، وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے، یعنی کہ وہ وضو سے نکلا ہوا پانی ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ طاہر ہے، پاک ہے، اوکے ٹھیک ہے. اس پانی سے پھر پاکی حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، ائمہ کا اختلاف ہے. اب یہ دیکھیے کہ ائمہ کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے. امام شافعی کے ہاں طاہر مطہر دونوں ہیں، یعنی اس پانی، وہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل کا فتویٰ یہ ہے. اور اسی طرح سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یعنی کہ احناف کا فتویٰ کیا ہے کہ نہیں، وہ مطہر نہیں ہے، یعنی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. یعنی وضو کیا ہوا پانی جو بچا ہوا پانی ہے، یعنی استعمال کیا ہوا پانی ہے، اس سے پھر دوبارہ وضو کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. یہ فقہ احناف کا فتویٰ ہے. اب یہ دیکھیے کہ آپ نے تو سمجھ لیا فقہ احناف کا فتویٰ ہے. اب آئیے ہدایہ پڑھتے ہیں. ہدایہ آپ نے پڑھی ہے، ہدایہ پڑھتے ہیں. دیکھیے وقال محمد وهو روایته عن ابی حنیفہ هو طاہر غیر طہور. وقال محمد، امام محمد کون ہے؟ یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور امام محمد نے کہا، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابی حنیفہ سے. وهو روایته عن ابی حنیفہ هو طاہر، پانی مستعمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ پاک ہے. وہ طاہر، وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، مگر پاک کرنے والا نہیں ہے. غیر طہور، وہ پاک کرنے والا نہیں. یہ بات آپ نے سمجھ لی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کر رہے ہیں ان کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پانی کے متعلق یہ روایت موجود ہے کہ وہ پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں، تھوڑا سا آگے جائیے، آپ کے سامنے میں اٹیچمنٹ لگا رہا ہوں. ثم فی روایت الحسنی، حسن بن زیاد اللؤلؤی، جس کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے گنایا ہے کہ یہ بھی بڑے شاگردوں میں ہیں. ثم فی روایت الحسنی عن ابی حنیفہ نجاست غلیظۃ. پھر امام حسن بن لؤلؤی نے ابو حنیفہ سے روایت کی ہے رحمہم اللہ، وہ نجس اور غلیظ ہے. یعنی امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا کہ پانی پاک ہے لیکن اس سے پاکی نہیں حاصل کی جا سکتی. چلیے میں سنگل لے لیتا ہوں، وہ پانی پاک ہے. اب امام حسن روایت کر رہے ہیں اپنے استاد سے، سیم استاد ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کیا، یہ پانی نجس ہے. ابی حنیفہ تھا نجاست غلیظۃ، وہ نجس اور غلیظ ہے، نجس اور غلیظ ہے. وفی روایت ابو یوسف، امام ابو یوسف تیسرے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں روایت ابو یوسف عنہ وهو قوله نجاست خفیفۃ. ابو یوسف نے ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ وہ ہلکی نجاست رکھتا ہے. یعنی تین شاگرد، امام محمد کہہ رہے ہیں کہ وہ طاہر ہے، ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں کہ وہ طاہر ہے یعنی پاک ہے، وہ پاک. امام حسن کیا کہہ رہے ہیں اپنے استاد سے کہ نجس غلیظ ہے، یعنی پیخانہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. نجس غلیظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیخانہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے. اور امام ابو یوسف اپنے سیم استاد سے روایت کرتے ہیں کیا، نجس خفیفہ، وہ ہلکی نجاست ہے. یعنی ایک مسئلہ، ہزاروں مسئلے ہیں ایسے. میں آپ کے سامنے اگزامپل دے رہا ہوں کہ فقہ اور حدیث سے جو میچ کرایا جاتا ہے، فقہ بہت آسان ہے، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، پورا رکھ دیا گیا ہے. طارق مسعود صاحب کو سنیے، آپ مولانا الیاس گھومن صاحب کو سنیے، یا اس طرح کے لوگوں کو سنیے، وہ کیا دعوت دیتے ہیں. ارے فقہ تو بالکل نچوڑ ہے، اور حدیث پر جو ہے کوئی دار و مدار نہیں رکھا جا سکتا، ایک حدیث خلاف ہوتی ہے، ایک حدیث یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. یہ لوگوں کو ہوا بنا رکھا ہے، طلباء کو ہوا بنا رکھا ہے طلباء کے سامنے. اب یہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی. امام محمد، امام حسن اور امام ابو یوسف تینوں روایت کرتے ہیں اپنے سیم استاد سے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک کہتے ہیں پاک ہے، ایک کہتے ہیں بہت گندا ہے، پیخانہ پیشاب کی طرح غلیظ ہے، اور ایک کہتے ہیں نہیں ہلکا نہ پاک. اب مجھے بتائیے کہ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا سولوشن ہے اس کا؟ اس کا جو سولوشن ہے وہی سولوشن حدیث کا بھی ہوگا بھائی، وہی سولوشن حدیث کا بھی ہوگا. اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میں آپ کے سامنے ساری باتیں تو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. طالب علم جنہوں نے 9 سال لگایا ہے حاصل کرنے کے لیے، ان کو تحقیق کا موقع ملنا چاہیے. ان کو بھی بھائی، ان کو بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اجتہاد کی بلندی پر جا کے بیٹھے اور مجتہد بنے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی ہو، الیوم اکملت لکم عمل التحقیقی الیوم اکملت لکم عمل التحقیقی. ایسی تو آیت نہیں نازل ہوئی نا کہ میں نے مکمل کر دیا آج تمہارے لیے تحقیق کے عمل کو، اب کوئی عمل نہیں کرے گا تحقیق والا. یا اس طرح سے کوئی حدیث تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے کہ علماء دیوبند خواتم التحقیق، یعنی کہ دیوبند کے جو اکابرین ہیں، دیوبند کے جو علماء ہیں، اس کے بعد جو ہے تحقیق کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پھر مجھے امید ہے آپ حضرات کے سامنے میرا میسج کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کسی بھی طرح کا کوئی سوال رہتا ہو کہ تمیز کے دائرے میں، آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے اور کامنٹ باکس حاضر ہے.
जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।